And inshallah this evening we have Hazrat Maulana Tariq Jamil Sahib Damat Barakatuh, who will be talking on the Urdu slot, and his subject today is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala towards his servants. That's the Urdu Bayan coming up now with Hazrat Maulana Tariq Jamil Sahib Damat Barakatuh. He talks about Allah subhanahu wa ta'ala's mercy upon the servants. میرے بھائی اور دوستو، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو احسان کرے اگر اس کی فطرت مر نہیں گئی تو اس احسان کرنے والے کی قدر بھی کرتا ہے، اس کے سامنے سر بھی جھکاتا ہے، برا ہو یا اچھا۔ یہ فطرت بہت کم مرتی ہے، یہی فطرت جانور کی بھی ہے۔ ہمارے گھر میں بلی، کتا ایک روٹی کھاتا ہے، ساری زندگی اسی در پہ گزارتا ہے۔ اس گھر کا چھوٹا سا بچہ اس کو جوتے سے مارتا ہے، وہ ایسے سر بھی نہیں اٹھاتا، ایسے پڑا رہتا ہے۔ زیادہ مار پڑے تو اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ کوئی باہر سے جوان 6 فٹ آ جائے تو اس کی ٹانگوں کو پڑ جائے گا اور رائے گا۔ ایک چھوٹے سے بچے سے مار کھا رہا ہے اور ایک 6 فٹے جوان کے پاؤں کو پڑ رہا ہے۔ اتنی سمجھ تو اس کو بھی ہے کہ یہ میرے مالک کا بیٹا ہے، میں نے اس کے باپ کا نمک کھایا ہے، لہذا میں اس کو نہیں کاٹوں گا۔ اور یہ پتہ نہیں کون آیا ہے میرے مالک کے گھر میں، پتہ نہیں نقصان پہنچانے نہ آ رہا ہو۔ تو انسان تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مخلوق بنائی ہے۔ انسان محسن کے سامنے سر جھکاتا ہے، بس صرف ایک جگہ یہ خطا کھاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا محسن ہے اور یہ اسی کے آگے سر اٹھا کے چلتا ہے۔ کہیں کوئی ایک گلاس پانی بھی پی لے تو اسے یاد رکھتا ہے، روٹی کھلا دے اسے یاد رکھتا ہے تو ایسے بڑا بچپن کا واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے اونٹ گم ہو گئے، میں تو پیدا نہیں ہوں تو اس سے پہلے کی بات، اور میرے دادا مرحوم کی عادت تھی چاہے چوری کہاں پہنچ جائے برآمد ضرور کرتے تھے۔ تو وہ چلے 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 ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچے، پاؤں کے نشان۔ اس وقت تو پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، تو وہاں ایک بڑا زمیندار تھا، اس کے ڈیرے پہ اونٹ بندھے ہوئے ہمارے۔ کہنے لگے یہ اونٹ میرے ہیں۔ کہنے تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں تلمبے سے آیا۔ تو اس نے میرے پردادے کا نام لیا کہ میاں گانے کے کیا لگتے ہو؟ کہا وہ میرا باپ ہے۔ وہ کہنے لگا میری زندگی گزر گئی، آج تک میں نے چوری واپس نہیں کی، پر تیرے باپ کا میرے اوپر احسان ہے، یہ لے جا۔ کیا احسان ہے؟ کہا تلمبے کی پولیس نے مجھے پکڑا ہوا تھا، مجھے مار رہے تھے، اوپر سے تیرا باپ گزرا، اس نے مجھے دیکھا اور پتہ نہیں اس کے دل میں کیا کہ چھوڑ دے انہوں، تو انہیں چھوڑ دیا، بس یہ احسان مجھے یاد ہے، جا لے جا اپنے اونٹ۔ صرف ایک اللہ وہ ذات ہے جو احسانات کی ایک لامحدود فہرست ہے اور اسی سے بغاوت۔ باہر کو چھوڑ دو جی، باہر کو، یہ ایک چھوٹی سی انگلی ہے اور انگلی کا یہ چھوٹا سا پورا ہے۔ جب اس کو یہاں رکھا تو اس نے بتایا کہ لوہے کو پکڑا ہے، جب اس کو یہاں رکھا تو اس نے بتایا ربڑ ہے، تار کو پکڑا ہے، اس کو ادھر رکھا تو اس نے بتایا لکڑی کو چھوا ہے، اس کو ادھر رکھا تو اس نے کہا کپڑے کو چھوا ہے، اسے یہاں رکھا تو اس نے بتایا پگڑی ہے، اسے یہاں رکھا تو اس نے بتایا بال کو چھوا ہے، اسے یہاں رکھا تو نے بتایا تو نے دانت کو چھوا ہے، اس کو بیٹی کے سر پر رکھا تو نے بتایا بیٹی ہے،
اسے بیٹے کے سر پہ رکھا تو انگلی پیغام دیتی بیٹا ہے، اسے بیوی کے جسم پہ رکھا تو اس انگلی میں تو بیوی ہے، اسے ماں کے جسم پہ رکھا وہ اماں ہے، اسے دشمن کے ہاتھ سر پر رکھا تو پکار اٹھی دشمن ہے، اندر آگ لگ گئی۔ صرف ایک انگلی کا ایک پورا یہ کتنے پیغام پہنچا رہا ہے ٹھیک ٹھیک پیچھے، اور وہاں سے صحیح جواب آ رہا ہے۔ صرف اس ایک پورے کا شکر ادا کرنے بیٹھو تو سجدے سے سر اٹھانے کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ پر یہ 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتے، 5 وقت بھی نہیں ہے نا۔ میں نے صرف چند بتائے جو اچانک میرے آ گئے زبان پر۔ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کور لگایا ہے، پھر اس کور کو آگے تھوڑا سخت کیا ہے۔ یہ جب تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ جاتا ہے سارا دن ہم ہائے کرتے رہتے ہیں، کیا ہوا کہ تھوڑا سا زیادہ کٹ گیا، یہ کھچ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے سیل جو مرتے ہیں تو اللہ ان کو آگے دھکا دینا شروع کرتا ہے، یہ یہاں آ کر ایک سخت شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ سارے ہاتھ کی طاقت اس ٹوپی کے ساتھ ہے، یہ 5 ٹوپیاں اتار دیں تو پہلوان ہو یا کمزور ہو سب برابر ہوگی، اور وہ ایک سوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، چمچ نہیں اٹھا سکتا۔ چاہے جائے کہ یہ ٹرالیاں آ رہی ہوں، ٹریکٹر چل رہے ہیں اور مل چل رہی ہو، صرف یہ ٹوپیاں اللہ اتار دے۔ اور اگر اللہ ان سیل کا رخ پیچھے کر دے بجائے آگے جانے کے پیچھے کر دے تو خود یہی ہماری موت کا پیغام بن جائے ایک جگہ پر۔ پھر اللہ نے ادھر بال لگائے ہیں، اس کو صاف رکھا ہے۔ ادھر بھی تو بال پیدا کر سکتا تھا، بندر کے ادھر بال نہیں ہوتے، ریچھ کے ادھر بال ہوتے، ادھر ان کے ادھر بھی ادھر۔ یہ کون سی طاقت ہے جو ادھر ہلکے پھلکے بال لاتا ہے اور اس کو صاف شفاف بناتا ہے؟ کون ہے یہ سارا نظام چلانے والا؟ تو صرف ایک پورے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مالک الملک۔ پھر یہ ہماری پہچان ہے، اس پر لکیریں ہیں، یہ لکیریں وہ ہیں جنہیں ساری دنیا سے ملا لو تو میری لکیریں اور ہیں، دوسروں کی اور ہیں۔ یہ کھال یہاں سے کاٹ دو، جب دوبارہ کھال اگے گی نکلے گی تو اس پر وہی نقشہ ہوگا، کوئی نیا نقشہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں سب کچھ دے کر چند چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، صرف چند چیزیں۔ پھر میں زبان سے بول رہا ہوں کیونکہ ہم نے بچپن میں بولتے سنا، بولتے دیکھا، ہمیں کوئی یہ عجوبہ نظر نہیں آتا۔ یہ کتنی کائنات کی عجیب چیز ہے، میرے خیالات الفاظ بن رہے ہیں اور آگے آپ کے کانوں تک صحیح پہنچ رہے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے اپنی قدرتوں میں بتا، جانتا نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ پھر یہ صرف بولنے کا کام نہیں دے رہے ہیں، بول، اور پھر بولنے کے لیے صرف میری آواز کافی نہیں ہے، ہوا ضروری ہے کہ ہوا بیچ میں یہ بنتی ہے پوسٹ میں، ڈاکیا، یہ میرا پیغام اٹھاتی ہے، آپ کے کان تک پہنچاتی ہے۔ ہوا کو آپ کے کان تک پہنچانے کے لیے گردش کی ضرورت ہے کہ اس کو کوئی مسلسل حرکت دے رہا ہو۔ اگر اس کو مسلسل حرکت نہ دی جائے تو وہ آگے پیغام رسانی نہیں ہوگی۔ تو اب میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میرا یہ بول آپ تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ میں بولا، میرے خیالات الفاظ کے روپ میں آئے، ان کو فوراً اللہ نے برقی رفتار کے ساتھ میری زبان تک پہنچایا۔ میں نے ہونٹوں اور زبان کو ایسے ہلایا، ہوا سے میرے ہونٹ میری زبان ٹکرائی اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ الفاظ بن کر باہر نکلے۔ آگے ہوا کھڑی تھی، اس نے اس کو لے لیا،
اور بھاگ کے آپ کے کان تک پہنچایا. کان میں تھوڑا سا پانی ہے، اس میں کوئی 10 لاکھ بال ہیں. ایک گیند ہے، گیند اس کے اندر پانی ہے، اس میں 10 لاکھ بال ہیں. یہ میری آواز جا کر آپ کے اس پردے کو ٹھک ٹھک ضربیں لگا رہی. وہ جب ضرب لگتی ہے تو وہ بال حرکت کرتے ہیں، اس سے بجلی پیدا ہوتی. تو میرا پیغام بجلی کی شعاع بن کر اسی رفتار کے ساتھ آپ کے دماغ کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے. تو میرے بولنے اور آپ کے سمجھنے میں کوئی فاصلہ نہیں قائم، بلکہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. ہوا آپ تک یہ پیغام پہنچاتی ہے. ہوا کو حرکت، یہ ہل رہے ہیں، دیکھیں ہل رہی. اگر یہ پتے ساکت ہوں پھر بھی ہوا حرکت میں رہتی. اس کو کون حرکت دینے والا ہے؟ یہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں. تو اللہ پاک نے زمین کو دوڑایا، پھر سے گھمایا، پھر سے ہلایا. ہم ایک ایسے گیند پر بیٹھے ہوئے ہیں جو گھوم بھی رہا ہے، جو دوڑ بھی رہا ہے. اور جب کوئی چیز گھومے بھی اور تیز رفتار بھی ہو تو اس میں اپنے آپ تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی. تو ہماری زمین یوں بھاگ رہی ہے، اس کے بھاگنے کی رفتار ہے 66,000 میل فی گھنٹہ. پھر ہماری زمین گھوم رہی ہے، اس کے گھومنے کی رفتار ہے 1,000 میل فی گھنٹہ. پھر اس گھومنے اور بھاگنے میں اس میں تھر تھراہٹ پیدا ہوتی. تو یہ کانپتی 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 یوں چلی جاتی ہے اور 23.25 کا زاویے پر جا کے کھڑی ہو جاتی. پھر وہاں سے یوں ہلنا شروع ہوتی، ہلتے 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 ادھر آ جاتی. یہاں کر 23.25 کا یہ زاویہ بناتا، اس سے آگے نہیں جاتی. یہ یوں جاتی اور یہ یوں جاتی. جب یہ یہاں پہنچتی ہے تو اس دن 18 ستمبر ہوتا ہے. پھر یہ واپس جاتی ہے اور پھر جب واپس آتی ہے تو اس دن 22 مارچ ہوتا ہے. تو 18 ستمبر اور 22 مارچ کو ساری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، کیونکہ زمین بالکل سیدھی ہوتی ہے اور سورج اس کے سر کے اوپر یہاں ہوتا ہے. تو اس ساری دھرتی میں اس دن 12 گھنٹے کا دن ہوگا اور 12 گھنٹے کی رات ہوگی. یہ جو اس کی تھر تھراہٹ ہے یہ ہوا کو دھکے دے رہی، مسلسل دھکے دے رہی. وہ دھکوں سے ہوا آگے جا رہی. ایک تو میرا پیغام پہنچا رہی، دوسرا کیا کر رہی ہے؟ میرے منہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے. ہوا اس کو پکڑ کے یہ جامن کے درخت کو دے رہی اور وہ ان درختوں سے آکسیجن نکل رہی، ان کو وہاں سے کھینچ کر مجھ تک لا رہی ہے. اگر ہوا کی گردش ختم ہو، یعنی زمین کا یہ تھر تھرانا اگر ختم ہو جائے اور زمین ایسی سیدھی ہو جائے اور یوں جانا شروع کرے تو ہوا کی حرکت بند ہو جائے گی. اور اس کے بند ہونے پر میری آواز نہ آپ سن سکیں گے نہ میں آپ کی سن سکوں گا. میرے منہ سے نکلی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ میرے گرد یوں حالہ بنائے گی جیسے ریشم کے کیڑے کے گرد ریشم حالہ بناتے بناتے اسی کے اندر وہ دم گھٹ کے مرتا ہے. میں اپنی آکسیجن میں دم گھٹ کے مر جاؤں اور یہ آکسیجن کی زیادتی سے جل کے راکھ ہو کر ختم ہو جائیں سارے کے سارے درخت. تو یہ اس مالک الملک کا وہ نظام ہے جس پر اس نے ایک ٹیڈی پیسہ ہم سے نہیں لیا. یہ مل والے تو کہتے ہوں گے نا، مل لگائی ہے تو روٹی کھاتے ہیں، مل نہ لگاتے تو روٹی کہاں سے کھاتے. اور یہ ملک میں کام کرنے والے مینیجر سے لے کر چپڑاسی تک کہتے ہوں گے نوکری کرتے ہیں تو روٹی کھاتے ہیں، نوکری نہ کرتے تو روٹی کہاں سے کھاتے ہیں. تو گنے کو میٹھا کس نے کیا ہے؟ یہ حمزے نے میٹھا کیا ہے، ذمہ دار نے میٹھا کیا ہے. اور زمین کو کھودو کہیں کوئی چینی پڑی ہو، میں تو خود ذمہ دار کا بیٹا ہوں. بھائی ہم نے جناب شکر کے بوریاں ڈال دی ہوں زمین میں، اوپر گنا کاشت کیا ہو، اب وہ اندر سے جناب میٹھا لے لے کر خود شکر بنتا جا رہا ہے، میٹھا بنتا جا رہا ہے. پھیکی زمین، پھیکا پانی، بدبودار کھاد، اور یہ بھی تو کھاد ہے جو بھی اب باہر مڈ پھینک رہے ہیں، یہ بھی ذمہ دار اٹھا کے لے جائیں گے. ان میں کون سی مٹھاس ہے؟ وہ کون ذات ہے جو پوری شربت کی بوتل تیار کر کے کھڑی کر دیتا ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تو تھوڑا سا دھوپ میں کھڑا پڑا رہے یہ مشروب تو وہ تو گندا ہو جاتا ہے، جھاگ چھوڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. یہ سردی میں بھی کھڑا ہے، گرمی میں بھی کھڑا ہے، نہ اس کا شربت خراب ہوتا ہے، نہ اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، اور نہ اس کی مٹھاس میں کہیں کوئی کمی آتی ہے. یہ کون ہے جو بے کیف بے جان زمین کو حرکت دیتا ہے
اور کہیں جامن، کہیں امرود، کہیں کیلا، کہیں مالٹا، اور کہیں کنو، کہیں گنا، کہیں گاجر، کہیں مولی، کہیں کریلا کڑوا، کہیں خربوزہ میٹھا، کہیں تربوز سرخ، اور کہیں کریلا سبز، اور ناریل اندر سے سفید اور باہر سے وہ بھورے رنگ کا، سرمئی سرخ، گہرے سرخ رنگ کا، اندر سے مکھن کی طرح باہر سے پتھر کی طرح. یہ سارا کون نظام بنا رہا ہے، چلا رہا ہے؟ یہ ہوا کی گردش، زمین کی تھر تھراہٹ سے پیدا ہو رہی ہے. اور یہ میرا پیغام آپ تک، آپ کی بات مجھ تک، اور پھر اللہ جل جلالہ اس سارے نظام کو چلا کر نہ ہم سے کوئی تنخواہ مانگی، نہ ہم سے پیسے مانگے، نہ ہم سے کچھ مطالبہ کیا. ہاں، ہماری باتیں سن کے اللہ تعالیٰ کہتا تو ہوگا، واہ میرے بندو، تم یہ کہہ رہے ہو کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں کمائیں تو بھوکے مر جائیں. تو یہ ذرا ہوا کو ہلا کے دکھا دو، زمین کے اندر سے مٹھاس پیدا کر کے دکھا دو. کتنے پیسوں سے گنے کو میٹھا کیا، کتنے پیسوں سے ہوا کو حرکت دی. پھر میں نے صرف زبان کا بول ہی بتایا نا، پھر زبان اور کتنے کام کرتی. یہ چکھنے کا کام بھی کرتی ہے، یہ چبانے کے ساتھ لعاب پیدا کرنے کا کام بھی کرتی ہے، یہ غذا کو نیچے لے جانے کا کام بھی کرتی ہے. پھر یہ آپ کو میٹھا بھی بتاتی ہے، کڑوا بھی بتاتی ہے، نمکین بھی بتاتی ہے. یہ سامنے والا حصہ، اس میں 3000 خانے ہیں ساری زبان میں. یہ نمکین کو بتاتا ہے. یہاں چکھو گے نمکین تو محسوس ہوگا، یہاں میٹھا رکھو گے محسوس نہیں ہوگا، کڑوا رکھو گے نہیں محسوس ہوگا. تھوڑا سا آگے میٹھا بتانے والے خانے بنے ہوئے ہیں، وہاں میٹھا رکھیں گے محسوس ہوگا، نمکین رکھیں گے، کڑوا رکھیں گے محسوس نہیں ہوگا. اس کے تھوڑا سا پیچھے حلق کے قریب کڑوا بتانے کا سسٹم موجود ہے، وہاں آپ میٹھی چیز رکھیں، پھیکی چیز رکھیں، نمکین رکھیں، نہیں پتہ چلے گا. کڑوی رکھیں فوراً پتہ چلے گا. یہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم گولی پیچھے رکھتے ہیں تاکہ جلدی چلی جائے، اور وہیں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اس نے کڑواہٹ کا سسٹم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ رکھتے ہی سارا منہ کڑوا ہو جاتا. میں ہمیشہ گولی یہاں رکھتا ہوں، یہاں، یہ مجھے پتہ ہے یہاں چاہے جتنی مرضی کڑوی چیز رکھو کچھ پتہ نہیں چلے گا. وہ کہتا ہے جلدی جلدی ہیٹھاں لگی جاوے، جلدی جلدی ہیٹھاں لگی جاوے، اتو پانی پیو ہیٹھاں لگی جاوے. وہ ایک سیکنڈ چ منہ کوڑا ہو جاتا ہے. رکھا اسے وہاں ہے جہاں وہ کڑوا ہونے کا نظام اللہ نے رکھا ہے. اور یہاں رکھتے ہیں اوپر سے پانی پینے سے پہلے وہ سارا منہ کڑوا ہو جاتا ہے. یہاں رکھو منہ کڑوا نہیں ہوگا. یہ میں کسی سے خرید کے لایا ہوں، کسی مل والے نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، کسی بادشاہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، یہ میری ماں نے یا میرے باپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. میرے بندے، کس نے تمہیں زبان عطا فرمائی، کس نے ان پر 2 ہونٹ لگائے، پھر کس نے تجھے 2 آنکھیں دیں، پھر کس نے تمہیں 2 راستے دکھائے. کیوں نہ تو صحیح راستے پر آیا، کیوں تو بھول بھلائیوں میں گم ہوا، کیوں تو گمراہیوں میں جا بھٹکا. اللہ اکبر کی اتنی اونچی صدا سن کر بھی تیرے کان پہ جوں نہ رینگی. تیرے قدم نہ اٹھے تو جوان تھا، تیرے قدم نہ چلے تو صحت مند تھا، تیرے کانوں میں آواز پڑی تو بہرا نہ تھا. تیرا رب تجھے پکارتا رہا تو نہ گیا، تیرے افسر نے پکارا تو سر کہتا ہوا پیچھے بھاگا، بڑے آدمی نے پکارا تو سر کہتا ہوا پیچھے بھاگا. اللہ نے پکارا، 5% بھی نماز نہیں پڑھتے، 5%. تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. میرا بندہ میری نعمتوں کو گنتا تو صحیح، مطلب کون گن سکتا ہے. پھر اللہ جل جلالہ نے ان ساری نعمتوں کو دینے کے بعد بڑے آسان بل مانگے. کا زبان کا بل یہ ہے اس سے کسی کو گالی نہ دینا، بس. فانطق بلسانک ما احللته لك فإن عرض لك ما حرمته عليك اطبق عليه الباب، اغلق عليه الباب.
میرے بندے تجھے زبان دی، بے شمار نفع دیے، اس سے بولنے کی اجازت دی، بس میرا ایک مطالبہ تیری زبان سے اور کوئی نہیں، اس سے کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کی چغلی نہ کرنا، کسی کی بےزتی نہ کرنا، کسی پہ الزام اور بہتان نہ باندھنا، بس میرا یہ ایک بل ہے، جب تیری زبان پہ جھوٹ آنے لگے، گالی آنے لگے، چغلی آنے لگے، دروازہ بند کر لے، بس یہی میرا بل ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی اس کو بل ادا کرتا ہو، زندگی میں صرف 2 آدمی دیکھے ابھی تک جو غیبت نہ کرتے ہیں، جو آپ نہ سنتے ہو نہ کرتے ہو، ابھی تک زندگی میں 2 آدمی دیکھے۔ اتنا جہان پھرا ہے، اتنا جگ پھرا ہے، پورے زندگی میں صرف 2 آدمی دیکھے۔ نہ وہ غیبت کرتے تھے، جتنا عرصہ میں ان کے ساتھ، میں کوئی 1 سال 2 سال نہیں، 10 برس مسلسل ساتھ رہا، نہ غیبت کرتے تھے نہ سنتے تھے۔ لیکن ہم بل نہ دیں، ہم بل نہ دیں تو حکومت والے وہ ہماری تار کاٹ دیں گے، ٹیلی فون کے تار کاٹ دیں گے اور بجلی کے تار کاٹ دیں گے، مسجد کی بجلی بھی کاٹ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ زبان بل نہ دیتی تو اللہ تعالیٰ زبان گدی سے نکال دیتا، اللہ تعالیٰ زبان پہ فالج گرا دیتا۔ تو سارا دن ہم گالیاں دیتے ہیں، سننے والا سنتا ہے، کبھی اس نے اس پر مہر نہیں لگائی۔ پھر کجعلت لک عینین، میں نے تجھے 2 آنکھیں دی۔ یہ آنکھیں کیا چیز ہیں؟ یہ آپ دیکھو میری کتنی چھوٹی سی آنکھ ہے، آپ کو اپنی آنکھ تو نظر نہیں آئے گی، میری تو دیکھ رہے ہو نا، یہ اس کا کتنا کو اس کا دائرہ ہے، اس کے اندر 13 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، 13 کروڑ بلب، 130 ملین آئی ریسپٹر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، 13 کروڑ بلب اتنی سی آنکھ میں، 13 کروڑ اس میں، 26 کروڑ بلب ہیں، ان کے پیچھے اتنی ہی تاریں ہیں، ان تاروں کو اللہ 1.4 ملی میٹر میں سے گزار رہا ہے۔ ملی میٹر 1 سینٹی میٹر کا 10واں حصہ، 1.4 ملی میٹر سے 26 کروڑ کیبل گزر رہے ہیں، تاریں۔ یہ اتنی بڑی مل ہے اور اتنا بڑا سسٹم ہے، پھر بھی کبھی ادھر وائر کو آگے لگ رہی، کبھی ادھر تاریں آپس میں مل کے سڑ رہی، کبھی ادھر وہ فائر بریگیڈ رکھو بھائی، اور اس کے وہ آگ بجھانے والے آلے رکھو بھائی، سارا سسٹم رکھو، اور دیکھو 26 کروڑ تاریں ہیں، ان کو وہ کون رب ہے جو ملنے نہیں دیتا؟ اگر وہ مل جائے نا تو آپ سارے مجھے الٹے نظر آئے، میں آپ کو الٹا نظر آؤں، گاڑی آ رہی ہو سر پر ہمیں نظر آ رہی ہوگی، او ہمدی پہ 2 میل تھے، نہ دائیں کا پتہ چلے نہ بائیں کا پتہ چلے، نہ قریب کا پتہ چلے نہ دور کا پتہ چلے۔ اور پھر ان میں 6 کروڑ بلب ایسے ہیں، 6 کروڑ جو مجھے رنگ دکھا رہے ہیں۔ اگر یہ 6 کروڑ بلب نہ ہوتے تو یہ آپ کی جالل وارل کی خوبصورتی مجھے کوئی نہ نظر آتی ہے۔ اور یہ قالین کا رنگ، یہ ٹوپی کا رنگ، یہ کرتے کا رنگ، یہ پگڑی کا رنگ، یہ شکلوں کے رنگ، یہ درختوں کے رنگ، یہ پھولوں کے رنگ، رنگ بھی تو ایک اللہ کی نعمت ہے۔ مور کے رنگ، کون ہے جو اس کو ایسا خوبصورت حسین ٹھپا لگا کے بھیجتا ہے کہ جہان ایسا نمونہ نہ بنا سکے؟ اگر مجھے ہر چیز سفید دکھائی دیتی تو میں کتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا۔ 6 کروڑ بلب صحیح دیکھیں تو میرے پاس کوئی ہے اس کا نظام؟ یہ صحیح دیکھیں، چلو بھائی آپ نے لوگ کٹھے کیے ہوئے، دیکھو بھائی جو گنا گندا ہے واپس کر دو، جو گنا صحیح ہے اس کو تولو، جو غلط ہے اسے واپس کر دو، اس کی اتنی کٹوتی ڈال دو۔ تو یہ میرے بلب ٹھیک دیکھیں، کوئی ہے سسٹم؟ کوئی انجینئر رکھا ہوا ہے اس کے لیے؟ کوئی کاریگر ہے؟ تو کون ہے جو 5 ارب انسانوں کی 2 آنکھیں ہوئیں تو 10 ارب، اور پھر کھرب ہا کھرب پرندے ان کی 2 آنکھیں، پھر کھرب ہا کھرب جانور، کتے، بلے، بھیڑ، بکریاں، خرگوش اور چیونٹیاں، مچھر، بھنورے، پتنگے، پروانے، کیڑے مکوڑے، حشرات، سانپ، بچھو اور گدھ اور عقاب اور فاختہ اور بلبل اور عندلیب، اور سمندر کے اندر کھرب ہا کھرب مچھلیاں جن کے آگے اندھیرا پانی ہے۔ ہمیں تو سورج ملا، مچھلی کو سورج تو نہیں ملتا۔ چند 100 فٹ کے بعد
سورج کی روشنی سمندر میں نہیں جاتی، اندھیر پانیوں میں کون ہے جو کھرب ہا کھرب مچھلیوں کی نظروں کو ایسے خوبصورت ان کو اللہ تعالیٰ نظام دے رہا ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی ایسے دیکھیں جیسے روشنی میں دیکھیں۔ تمام کائنات کی جاندار انسان، چرند پرند، حشرات کی نظروں کو دیکھنا اور ان کی تاروں کو جدا جدا رکھنا اور پھر ان کو صحیح صحیح دکھانا اور غلط سے بچانا اور اس کی تمیز کروانا، یہ کون ہے جو کہیں ایک جگہ بھی خطا کے بغیر سارا نظام چلا رہا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تمہارا رب ہے اللہ جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ کہیں بھی تو نہیں بھولتا وہ، کہیں اتنا بڑا واپڈا ہے، اتنا بڑا محکمہ ہے، روز وہ تارے بھی جل رہی اور وہ سارے گرڈ میں آگ لگ رہی اور کھمبے گر رہے، اتنے نظام چلانا، پھر دکھانا، پھر سمجھانا، پھر تمیز رکھنا، پھر بیٹوں کو دیکھتے ہوئے اور جذبہ ہو جائے، بیٹی کو دیکھتے ہوئے اور جذبہ ہو جائے، بیوی کو دیکھ کے اور جذبہ بنے، ماں کو دیکھ کے اور جذبہ بنے، باپ کو دیکھ کے اور جذبہ بنے، دوست کو دیکھ کے اور جذبہ بنے، سانپ کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، خرگوش کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، پھول کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، پاخانے کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، سفید پوش برف کی چوٹیوں کو دیکھ کر اور کیفیت بنے، اور دشمن کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، پانی کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، باغ کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، اور کوڑے کے ڈھیر کو دیکھ کر اور کیفیت بنے، قرآن کو دیکھے تو اور کیفیت بنے، بیت اللہ کو دیکھے تو اور کیفیت بنے، روضہ رسول کو دیکھے تو اور کیفیت بنے۔ یہ کون ہے جو ہر جگہ ان آنکھوں سے کیا کیا نظارے کروا رہا، دکھا رہا؟ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ کہاں جا رہے ہو میرے بندو اپنے رب کو چھوڑ کر؟ تو میرے بھائیو، پہلا محسن اللہ ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، عصر کا وقت سر پہ کھڑا ہوا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا محسن اللہ ہے۔ تو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ اس نے بلایا، ہم نے نہ سنا، اس نے پکارا، ہم نے کان بند کیے، اس نے روکا، ہم ہر رکاوٹ توڑتے چلے گئے، اس نے چلایا، ہم رکتے چلے گئے، اس نے روکا، ہم بہتے چلے گئے، اس نے نظریں جھکانے کو کہا، ہماری اٹھتی چلی گئیں، اور اس نے ترازو کو صحیح تولنے کو کہا، ہماری ڈنڈیاں بڑھتی چلی گئیں، اس نے سچائی کو کہا، جھوٹ کے بازار گرم ہے، اس نے ماں باپ کے سامنے سر جھکانے کو کہا، ہم نے ماؤں کو زندگی میں اجیرن کر کے رکھ دیا، باپ کی آنسو نکال کے رکھ دیے، اس نے پڑوسیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا، ہم نے عداوتیں مول لی۔ کون سا حکم ہے جو میرے آپ کے ہاتھوں سے آج نہیں ٹوٹا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کا پہلا مطالبہ ہے، لوگو اس رب کی مانو جس نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا، جس نے ہواؤں کو، پانیوں کو، زمین کو، آسمان کو، کائنات کی ہر مخلوق کو تمہارے تابع کر دے۔ اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد نہ باپ کا احسان ہے اتنا بڑا، نہ ماں کا، نہ کسی محسن کا۔ دنیا میں کوئی ایسا محسن ہم نہیں لا سکتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر بن سکے یا ان جیسا بن، ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا محسن اعظم، اور چھوڑو، اتنی بڑی قربانی ہے اللہ کے دیدار کے بعد بھی واپس آ جانا۔ یہ اتنی بڑی ہمارے نبی کی قربانی ہے۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آؤ بھائی میری ملاقات کو آؤ، تو لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا نقاب اٹھائے گا، دیدار کرائے گا، تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی، حوریں بھی بھول جائیں گی، بیویاں بھی بھول جائیں گی، نہریں بھی بھول جائیں گی، شراب، باغ، باغیچے سب بھول۔ جب اللہ تعالیٰ نقاب گرائے گا تو کہے گا جاؤ، کہیں گے نہیں یا اللہ ہم نہیں جاتے۔
ہمیں کچھ نہ دے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں کسی کی ضرورت، بس تو ہمیں اپنا دیدار کراتا ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ جنت والوں کو جنت اچھی نہیں لگ رہی، اللہ کے دیدار کے بعد تو لوگ جنت نہیں مانگیں گے، حوریں نہیں مانگیں گے، بیویاں نہیں مانگیں گے، غلمان نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ 8ویں دن آ جایا کرو، جمعے میرا دیدار کر لیا کرو۔ وہ کہیں گے جمعہ کب آئے گا، ہمیں بس کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہمارے سامنے بیٹھے رہیں، ہم آپ کو دیکھتے رہیں، آپ ہمارے سامنے رہیں یا اللہ، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ جنت الفردوس والے ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسانیت پر احسان ہے، امت پر احسان ہے، جس کو اللہ نے کسی نبی کو ایسی پیشکش نہیں کی۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، ہوا تابع کی، جنات تابع کیے، پر سارے جہان کی حکومت نہیں دی، فلسطین کی حکومت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ اسرافیل آئے بڑا تھال لے کر اور آ کے سامنے رکھا، کہا یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سنا ہے اور مجھے یہ ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے۔ ساری زمین کی حکومت سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں، نہ ہی دنیا میں اللہ نے کسی کو ساری دنیا کا حاکم بنایا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں لکھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا کے حکمران تھے، مطلب تھا کہ اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ تھے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 6 بر اعظم پہ حکومت دے دی ہو۔ آج پیشکش ہو رہی بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں گے تو سب کچھ آپ کے لیے تابع کر دیا جائے گا۔ اب آپ ارشاد فرمائیں عبداً رسولا او ملکاً رسولا، آپ بادشاہ بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں کہ غلام بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا بلا عبداً رسولا، نہیں مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، میں غلام بن کے نبوت کروں گا۔ کیوں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ میری امت کے سارے لوگ تو مالدار نہیں ہوں گے، ہر آدمی تو وہ شوگر مل نہیں لگائے گا، ہر آدمی تو ٹیکسٹائل نہیں لگائے گا، ہر آدمی کی فیکٹریاں تو نہیں ہوگی، اکثریت تو غریب ہوں گے۔ تو اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے وہ فقر کا معیار اپنے لیے پسند فرمایا کہ اللہ کی قسم آج تک ایسا فقیر میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی دیکھا ہے فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، اور جس کے لیے احد پہاڑ منت کر رہا ہو یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں ابھی سونے چاندی کے سکے ڈھل کر آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں؟ عرب کے سارے پہاڑ جس کے لیے سونا چاندی بننے کو تیار ہوں، جنت کے دسترخوان جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان گھر جس کے لیے زمین پر اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان کپڑے جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں، براق جو معراج کے لیے آیا تھا وہ 24 گھنٹے آپ کے در پر باندھے جانے کو تیار ہے، خوشی سے تیار ہے، پھر بھی آپ اس کو رد کر کے گدھے پہ سواری فرما رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، خچر پہ سوار ہو رہے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہو رہے ہیں، اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں۔ ہاں چونکہ آپ مالداروں کے نبی بھی تھے، صرف غریبوں کے نہیں تھے، تو آپ نے کبھی کبھی بڑے عالی شان گھوڑوں پر بھی سواری فرمائی تاکہ میری امت کے مالدار کے لیے بھی گنجائش نکل آئے۔ سکب ایک گھوڑا تھا آپ کا، سبحہ وہ ایسا تیز تھا کہ اس کا نام ہی سبحہ رکھا گیا۔ سبحہ کہتے ہیں بہاؤ کو، بہاؤ۔ وہ جب دوڑتا تھا تو اس کے پاؤں زمین کے ساتھ، اس کا سینہ زمین کے ساتھ لگ جاتا تھا، تو اس کا نام سبحہ رکھا ہے۔ اور ایک ایسا حسین گھوڑا تھا اس کا نام گلاب رکھا گیا، ورد، اس کا نام ورد تھا۔ ایک گھوڑے کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام سجل تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام لیزاز تھا، ایک کا نام طراز تھا، ایک کا نام مرتجز تھا، ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا۔
اب بہت سے گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی، لیکن یہ بڑے عالی نسل کے گھوڑے تھے، اس لیے ان کے نام تاریخ نے، حدیث نے محفوظ کیے۔ امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی، کوئی اچھی سواری بھی رکھنا چاہے تو اس کو بھی اوپر سے گنجائش مل جائے۔ خود غربت کی زندگی پسند فرمائی، اسی میں رہے، کبھی کبھی یہ کام بھی کیا، بڑے عالی شان کپڑے پہنے۔ ایک دو دفعہ صحرا ایک بستی ہے، وہاں سے کپڑا آتا تھا، اس کی زمین سفید، اوپر دھاریاں سرخ۔ اب کبھی کبھی آپ نے وہ زیب تن فرمایا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک رات 14ویں کا چاند سر پہ تھا، اور محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے سین میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے صحرا بستی والی چادر کو ایسے اوڑا ہوا تھا۔ تو جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ اور آپ چاہتے تو ہر وقت یہ کپڑا پہن سکتے تھے، پہن کے اتار دیا اپنی امت کے مالداروں کو گنجائش دینے کے لیے۔ خود وہی فقر کے کپڑے، فقر کا لباس، پیوند لگا ہوا لباس وہی اختیار فرمایا۔ اور قیامت کے دن انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے غریب لوگوں میں کھڑا ہوں، ابغونی فی ضعفائک، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو سب کچھ اللہ نے دیا، اور پھر انہوں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ کون سی ساری امت میری مالدار ہوگی؟ اوروں الٹا اوروں کے لیے دعا کی، اللہم انہم جیاع فاشبعہم، یا اللہ میری امت بھوکی ان کو کھانا کھلا، عراۃ فاکسہم، یہ ننگے ہیں یا اللہ ان کو کپڑے پہنا، یا اللہ ان کے لیے تو دنیا اور آخرت بھلی کر دے۔ اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے۔ ہاں کیوں؟ کل کوئی تانا نہ دے سکے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے اور ہمیں کربلاؤں میں دھکا دے دیا۔ نہیں نہیں، کربلا میری اولاد کے لیے رہے گی۔ کوئی مانگ سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور مانگنی بھی نہیں چاہیے، کہیں جوش میں آ کے کوئی مانگنا بیٹھے پاگل، مانگنی نہیں چاہیے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا مت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، سہولت مانگو۔ ہاں خود اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ اللہ ان کی روزی تنگ کر دے، کل کو میری امت مجھے تانا نہ دے سکے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب تمہیں دکھ ستائیں میرے دکھ یاد کرنا، سب ہلکے ہو جائیں گے۔ مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، میرے اوپر اتنی آزمائش آئی اتنی کسی بھی آزمائش نہیں آئی۔ 3 میل پتھر پڑے طائف کے میدان میں، 3 میل، حالانکہ آپ کی انگلی کا اشارہ بھی نہیں ضروری تھا، صرف ارادہ ہی کافی تھا، ارادہ کہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ارادہ کر لیتے کہ ان کو پکڑ، تو بس پھر ان کا نشان نہ ملتا۔ لیکن 3 میل پتھر کھا کے نہ اف کی نہ آہ کی، اور خون بہتا گیا، اتنا خون بہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے طائف کے پہاڑ بلبلا اٹھے، رونے لگے، زمین رونے لگی، آسمان کے فرشتے رو پڑے، اور آپ بے ہوش ہو کے گرے ہیں، بد دعا کا ایک لفظ منہ سے نہیں نکلا۔ جو کافروں کے لیے بد دعا نہ کرتا ہو وہ اپنی امت کے کلمہ گو کے لیے کتنا شفیق ہوگا۔ جب ہوش میں آئے دشمن کے باغ میں پناہ لی، زید بن حارثہ جان نثار غلام ساتھ، انہوں نے اٹھایا، بھاگ کے دشمن کے باغ میں پناہ لی۔ جس کو دیکھ کر دشمن بھی رو پڑے ہوں، اس کی امت اسی کی سنتوں پہ چھریاں پھیرتی۔ اے ہے زندگی کی ہر طرز میں دوری دھار کا خنجر ہے جو میرے آپ کے ہاتھ میں ہے، اور سارے وار حضور کے طریقوں پر ہی ہو رہے ہیں۔ کہ کہتے ہیں سنت ہی کیڑی گل ہے جی، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں۔ یہ چلتی مل کا ایک پرزہ خراب ہو جائے چلتی رہے گی، سائرن بجنے لگ جائیں گے، فالٹ آ گیا ہے،
وہ کہ جو کوئی نہیں ایک پرزے کی خیر ہے، کوئی نہیں چلنے دو، ایک پرزے کی خیر ہے، ٹھیک ہو تو بھی ٹھیک ہے، خراب ہو تو بھی ٹھیک ہے، اگلے دن ساری مل کا بھٹا بیٹھا ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب کی سنت ایک پرزے سے بھی زیادہ سستی ہے۔ ہائے ہائے، عتبہ جیسا جانی دشمن، اس کا بھی دل بھر آیا۔ یہ بدر کے میدان میں جھنڈا بردار تھا، بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، بھاگا گیا، نوکر کو نہیں بھیجا، خود بھاگا، انگور توڑ کے لایا۔ وہ رشتہ داری کا خون جوش میں آ گیا نا، وہ ثقیف والوں نے قریشی کو مار دیا، قومیت جاگ گئی۔ انگور توڑ کے لایا، پلیٹ میں سجائے، پھر شرم کی وجہ سے خود آگے نہیں گیا، اپنے غلام عداس کو کہنے لگا جا تو لے جا، اور اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم، تجھے خون کی قسم، رد نہ کرنا، کھا لینا۔ جس کے لیے دشمن پسیج جائیں، اس کے لیے اسی کی امت کے ہاتھ میں خنجر ہیں، اور ہر ضرب اسی کے سینے پر ہے۔ ہر نبی تنگ آ کے پکار اٹھے، یا اللہ ان کو پکڑ لے، ان کو تہس نہس کر دے۔ اب انتہا ہے طائف کا میدان، انتہا ہے طائف کا میدان، بے بسی بے چارگی عروج پر ہے، آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے وہاں اس باغ میں بیٹھ کر اللہ سے اپنا دکھڑا سنایا، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الی الناس۔ اے میرے مولا، میری محنت میں کمی آئی ہوگی، میں کام پورا نہیں کر سکا ہوں گا، باقی اور تو کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں، تجھ سے آج گلہ ضرور کرتا ہوں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی؟ الی بعید یتجہم او الی عدو ملکتہ امری، ایسوں کے حوالے کر دیا جو نہ مجھے پہچانتے ہیں نہ میرا حق پہچانتے۔ یہ ایسے دردناک کلمات تھے کہ اللہ پاک محبت جوش مار اٹھے، اور فرشتہ پہاڑوں کا بھی آ گیا، جبریل بھی آ گیا کہ یا رسول اللہ حکم دیں، اطبق علیہم الاخشبین، میں انہیں بیچ میں ڈال کے دو پہاڑوں کے اندر ان چکی کی طرح پہاڑوں کو چلا دوں گا اور ان کو پیس کے رکھ دوں گا۔ آپ نے کہا نہیں، لعل اللہ یخرجہم اصلابہم من یوحد اللہ، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ ان کی نسل میں کوئی ایسا پیدا کر دے گا جو ایمان لائے۔ تو اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا صدق اللہ، سچ کہا میرے اللہ نے، جس نے آپ کا نام رکھا ہے رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سچ کہا میرے اللہ نے، آپ واقعی رؤوف الرحیم۔ تو میرے بھائیوں، دوسری بات ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو اپناؤ، ان سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے۔ زندگی ان کی ساری محفوظ ہے، موجود ہے، کھلی کتاب کی طرح، روز روشن کی طرح۔ ایک ایک چیز، ایک ایک ادا، ساری 63 سال 4 دن آپ کی زندگی ہے، شمس قمری لحاظ، محرم صفر ربیع الاول کے لحاظ، 61 برس 2 مہینے 23 دن آپ کی زندگی ہے، جنوری فروری کیلنڈر کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے ہے وہ ایام کے لحاظ سے۔ اس میں نبوت کے 23 برس 8,156 دن بنتے ہیں۔ ان 22,330 دن اور 6 گھنٹے کی ہر صبح ہو، ہر شام، ہر دوپہر، ہر عصر، ہر مغرب، ہر عشاء، ہر پل پل کی پوری خبر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے صفحات پہ بکھیر دی ہے۔ کتابیں مٹ بھی جائیں تو اللہ نے ایسے لوگ آج بھی پیدا کیے ہیں جو سینوں سے حضور کی سیرت کو دوبارہ زندہ کر کے لکھ کے دکھا دیں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی رہبر نہیں ہے، رہبر تو موجود ہے، چلنے والا کوئی نہیں ہے، راہ رو منزل کوئی نہیں، ہادی رہبر موجود ہے۔ تبھی تو آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ دجال ہوگا۔
کہ اب آپ کی زندگی مٹ نہیں سکتی، آپ کی سیرت چھپ نہیں سکتی، قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ کیا کہ میں ہر جگہ حضور کا نسب اس لیے سنا، کوئی اپنے حافظے کے لیے نہیں سناتا ہوں یا کوئی اپنے علم کے روب کے لیے نہیں سناتا ہوں. دو وجہ ہیں. ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود و محفوظ ہے، روز روشن کی طرح محفوظ ہے، کوئی اس میں کسی جگہ بھی خفا نہیں ہے. جس کی 10,000 سال کی زندگی جو پیچھے ہے، جب وہ محفوظ ہے تو اگلی زندگی کیسے چھپ جائے گی؟ تو تلاش تو کرو، تلاش تو کرو. تمہیں ضرور گنے خریدنے اور بیچنے کا فکر چڑھا ہوا ہے، اور ڈگریاں لینے اور بنانے کا فکر چڑھا ہوا ہے. پیسہ پیسہ پیسہ، کتنا کو لے جانا چاہتے ہو بھائی؟ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے. اوہ آؤ بھائی، وہ محمد مصطفیٰ کے غلام بن کے بھاگیں، کوئی دوڑ لگانے کا مزہ تو آئے. یہ بھی کوئی دوڑ ہے؟ لگا 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 کے جب نشان پر پہنچے تو آگے قبر کا گڑھا تھا، اس میں گم ہو گئے، اور ساری جیت اوروں کو دیکھ کے خود بازی ہار کے جا کے ایسا مٹ گئے، ایسا مٹ گئے کہ تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا. مرتے ہی بازی ہار گئے، ساری چیزیں پرائی ہو گئیں. آؤ بھائی غلام مصطفیٰ بننے کی دوڑ لگائیں، غلام مصطفیٰ بننے کی دوڑ لگاؤ. ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود، 80 دادیں ہیں، باپ سے لے کر آدم تک سب محفوظ ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اد، بن حمیسع، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیدی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یارو، بن ملہل ایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیسر، بن آدم علیہ السلام. یہ کھلی کتاب ہے، سب اس کے پیچھے آؤ بھائی، سب اس کے پیچھے آؤ. دیکھو ہمارے ہاں نا، مجھے یہ خیال نہیں آیا، ہمارے ہم لوگ ذمہ دار ہیں، لوکل ذمہ دار. ہماری کچھ روایات ہیں، ہمارے یہاں مراسی ہوتے تھے، اب تو وہ ذمہ دارے سارے ذمہ دار شہروں میں چلے گئے، بخیل ہو گئے، قرضے بڑھ گئے، لہذا ان کو غریبوں کو دینے کا فرصت ہی کوئی نہیں ہے. نہ تاجروں کو فرصت ہے، نہ ذمہ داروں کے پاس تو ویسے ہی پیسے تھوڑے ہوتے، تو پھر اوپر سے شہروں کے خرچ، تو بخیل ہو گئے، بخل آ گئے. ایک شاعر سے نے شاعری چھوڑ دی. کسی نے کہا تو نے شعر کیوں چھوڑ دیے؟ قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب الدواعي والبواعث مغلق خلت الديار فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق. میں کس بات پہ شعر کہوں؟ وہ کہنے لگے یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تو نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ تو میں کہتا ہوں شاعری کے لیے تو کچھ اسباب ہوتے ہیں جس پر آدمی پر آمد ہوتی ہے، پھر زبان پہ وہ جاری ہوتا ہے، تو اسباب ختم ہو گئے. کا کیا اسباب ہیں؟ کہ یا تو کوئی معشوق ہو جس کے عشق میں آدمی بے قرار ہو کر شعر کہے، تو دنیا حسینوں سے خالی ہو گئی، سرخی پاؤڈر رہ گئے. سرخی پاؤڈر کا بھی کوئی حسن ہوتا ہے، پلاسٹک سرجری رہ گئی، اس کا بھی کوئی حسن ہوتا ہے. اور دوسری وجہ ہوتی ہے کوئی سخی ہوتا ہے
کوئی سخی ہوتا ہے اور جس کی تعریف کر کے کچھ ملتا ہے تو پیسہ سارا کنجوسوں کے پاس چلا گیا ہے، دنیا سخیوں سے خالی ہو گئی ہے، تو میں کس کی تعریف میں شعر کہوں؟ کوئی سخی نہیں ملتا کہ اس کی تعریف میں شعر کہوں، کوئی معشوق نہیں ملتا کہ اس کے عشق میں شعر کہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا 3 نشانیاں۔ کیا؟ کہ میں بارش کروں گا جب موسم نہیں ہوگا، اور جب موسم ہوگا تو روک لوں گا، حکومت بے وقوفوں کو دوں گا، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا۔ اور ایک بخیل کا بھی پیر ہوتا ہے، وہ تو شحیح ہے۔ بخیل تو وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر خرچ کرے، اوروں پہ نہ کرے۔ جنت میں ایک مناظرہ ہوگا جنت کی حوروں کا اور ایمان والی عورتوں کا۔ جنت کی حوریں کہیں گے ہم زندہ ہیں، ہم نے موت نہیں دیکھی، ہم جوان ہیں، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، ہم راضی بازی، ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی، ہم ساتھ رہنے والی، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ خالدات، ناعمات، راضیات، مقیمات۔ اور یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں ہیں، بڑھاپا بھی، موت بھی، ساتھ بھی چھوڑنا، لڑائی بھی کرنا۔ تو اس کے جواب میں ایمان والی عورتیں کہیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی، تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، تم نے روزہ نہیں رکھا، ہم نے صدقہ کیا، تم نے صدقہ نہیں کیا، ہم نے وضو کیا، تم نے وضو نہیں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ایمان والی عورتیں ان حوروں پہ غالب آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن و جمال، ایمان پہ حسن بنے گا، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنت خود نور ہے، وہ نور اس نور پہ بھی چھا جائے گا تو سارے جنتی ایسے ہکے بکے، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ تو کہیں گے فرشتوں سے یہ کیا ہوا؟ وہ کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، وہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ اور نور تو ایمان کا ہے نا، حسن جمال تو ایمان کا ہے۔ آپ نے کہا جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کی خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے بیٹے حسن اور حسین۔ تو میرے بھائیوں پھیر جاؤ سارے جہان جگ میں اور اس پیغام کو لے کر پھیلو، محبتوں کے ساتھ، نفرتوں کو چھوڑ کر، الفتوں کے ساتھ، عداوتوں کو چھوڑ کر، شفقت کے ساتھ سختی اور درستگی کو چھوڑ کر۔ پہلے یہ امت برباد ہوئی پڑی ہے کہ انہوں نے اسلام کی بات کی، تو میں آپ سے 1.5 گھنٹہ بات کی ہے، اسلام کی بات کی ہے۔ یہی ہم ساری دنیا سے کہہ رہے ہیں او بھائی مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، اپنا تعارف مسلمان ہونے کی حیثیت سے کراؤ، اپنے آپ کو فرقہ واریت سے بچاؤ، مسلک کے تعارف سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں ہو سماکم المسلمین، تم لوگ کون ہو؟ اللہ نے کہا تم لوگ مسلمان ہو۔ وہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام میں آج بھی وہ حسن ہے کہ 6 بر اعظم میں کمزور سی آواز لگی اور ساری دنیا میں بات چلی۔ اور کہاں آخری کنارہ کیپ ٹاؤن اور ادھر آخری کنارہ وہ جنوبی امریکہ، اللہ تعالیٰ دونوں جگہ، ادھر جنوب میں بھی لے گیا، ادھر جنوب میں بھی لے گیا، ادھر بھی دیکھا لوگوں کو ہدایت پاتے، ادھر بھی دیکھا۔ جنوبی امریکہ میں ایک عرب میرے گلے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا اللہ کی قسم تم لوگ نہ آتے تو ہم کافر ہو جاتے، ہم مرتد ہو گئے تھے، تمہارے لوگوں نے آ کر ہمیں بچا لیا، اور بچایا تو اللہ نے، ذریعہ بنایا۔ احسان عظیم ہے، اس سے بڑا ویلفیئر کا کام کوئی نہیں۔ کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ ہو اور کوئی اس کے لیے چندہ نہ ہو، اور سال دھکا دے دو جا رہا ہو۔ کسی پیر کے مرید میں اتنی عقیدت نہیں ہے کہ پیر کے کہنے پر سال پیدل چل پڑے، کسی تحریک کے کارکن میں یہ عقیدت نہیں ہے کہ تحریک کے یہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں جا رہے ہیں۔ بھائیو اس پیغام کو دنیا میں لے کے پھرو، اس کو دنیا میں پھیلاؤ، اور اپنے گھروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو لاؤ۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، ماں کی دعائیں لو، باپ کی دعائیں لو، ان کو تنگ نہ کرو۔ بد دعا تو نہیں دیتے ماں باپ، لیکن وہ ہائے کرتے ہیں تو وہ ہائے بھی بد دعا سے کم نہیں ہوتی، وہ ہائے بھی اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ابھی مولانا صاحب واقعہ نہیں سنا رہے تھے جمعے میں، ایک صحابی جن کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت، کلم وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی تیرے تمام ساتھیوں کے لیے میری طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ کلمہ نہیں کہہ پا رہے، حضور کو بتایا گیا یا رسول اللہ کلمہ نہیں زبان پہ ادا ہو رہا، تو اب تیزی سے تشریف لائے
آپ کو دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ کس گناہ کی نحوست میں کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ. ماں آ گئی. آپ نے کہا اس کو معاف کر دے. کہ میں نہیں معاف کروں گی, اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسے آگ لگا دوں, اسے آگ لگا دوں. کہ نہیں یا رسول اللہ, یہ تو میں برداشت نہ کروں گی. کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا دوزخ کی آگ میں جائے گا. آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. ادھر اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں, ادھر ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا. صحابی ہو کر ماں کی نافرمانی نے کلمے کو روک دیا. ہمارے پلے کیا ہے کہ ماؤں کو دکھ دیں, باپ کو غرائیں, گریبان پکڑ کہتے ہیں تو میرے واسطے کیتا کیے. بیٹا پیو نو پیا جائے, تو میرے واسطے کیتا کیے. میرے بھائیو, اللہ کے محبوب کا فرمان ہے اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی جرم کی سزا نہیں دیتا, ادھار آگے آگے آگے, صرف ماں باپ کی نافرمانی ایسی چیز ہے جس کی سزا بھگت کے مرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے, شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے. ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کرایا, تھک گیا, بٹھایا, عبداللہ بن عمر کی خدمت میں آیا. کیوں جی حضرت, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. ماں کا حق ادا کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے پتہ نہیں کتنے کروڑوں لمبے سانس لیے تھے, ان میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. کوئی ماں کا حق ادا کر سکتا ہے, کوئی باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ لیکن آج کی تعلیم میں کوئی چیپٹر نہیں جو بتائے ماں کیا ہے, باپ کیا ہے. آج کے کمپیوٹر میں, آج کے ٹی وی میں, آج کی کتابوں میں, آج کے ماحول میں ایسا کوئی قصہ نہیں ہے کہ کوئی بتائے کہ ماں کسے کہتے ہیں, باپ کسے کہتے ہیں. ہماری میں نے اپنے بچپن میں دیکھا میرے دادے کے آگے چاچے نہیں بیٹھتے تھے, کھڑے رہتے. لیکن ہم تو برباد ہو گئے, لٹ گئے, پیسہ کمانا ہی سب کچھ سمجھ لیا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو میرے بھائیو, میرے عزیزو, اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. ماں کی دعائیں لو, باپ کی دعائیں لو. حضرت علی سے پوچھا لوگوں نے آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے؟ فرمایا جب میں رات کو چلتا ہوں میرے آگے چلتا ہے, کہیں کوئی آگے چھپا ہوا دشمن وار کرے تو حسن پہ آئے, علی پہ نہ آئے. جب میں دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے کہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں, پیچھے سے اگر کوئی وار کرے تو اس پر آئے, میرے اوپر نہ آئے. جس گھر میں بیٹھا اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میرا باپ نیچے اور میں اوپر چلا جاؤں. کھانے پہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے, جب تک میرا ہاتھ سالن میں ہوتا ہے اپنا ہاتھ روکے رکھتا ہے. جب میرا ہاتھ سالن سے نکلتا ہے پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. جب میرا ہاتھ روٹی کی طرف بڑھتا ہے اپنا ہاتھ روکے رکھتا ہے. جب میرا ہاتھ روٹی سے اٹھ جاتا ہے پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا. جس امت نے ایسی کہانیاں جن کے پاس موجود ہوں, پھر وہ باپ کو آنکھیں نکالیں اور ماں کو غرائیں, تو ان کو دنیا کا معلومات کیا نفع دے گا؟ کب تلک کیا زندگی کی شام نہ ہوگی, کیا کفن نہیں سلے گا, کیا قبر نہیں کھدے گی, کیا یہ صدائیں نہیں آئیں گی قبر تیار ہو گئی, ہاں جی تیار ہے لایا جائے, کیا قبر میں نہیں اتارا جائے گا, کیا کہنے والے نہیں کہہ رہے ہوں گے ایتھے رکھیا جے, ایتھے موری, ایتھے مٹی پاوے جے, ایتھے گارا پاوے جے. کیا یہ صدائیں نہیں آئیں گی؟ کیا وہ وقت نہیں آئے گا کہ پھر قبر بھی بے نشان ہو جائے گی اور ہمیں ایسے مٹ جائیں گے جیسے پہلے مٹے ہوئے تھے؟ تو اپنے گھروں میں مسلمان بن کے زندگی گزارنا, فرما بردار بن کے زندگی گزارنا, اور اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنا جرم عظیم ہے. بیٹھ جانا جرم عظیم ہے اس امت کا. سے میرے بھائیو, اور بھائی اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے اور اس کا پیغام ساری دنیا میں پہنچ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخش. And that was the Urdu Bayan conducted by Hazrat Maulana Tariq Jamil Sahib Damat Barakatuh. He was talking about the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala upon the servants, upon us humankind. He started off by explaining to us that as Muslims the first priority in our lives should be that of Allah subhanahu wa ta'ala. We need to understand the greatness of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. We need to understand His power, His qudra, what Almighty Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us. We need to understand the reason why Allah subhanahu wa ta'ala has created us. And he gave many examples. For example, he says that our senses, the 5 senses that we have, he explained in detail quite a bit what's the different benefits that we get from seeing, from breathing, the hearing, the power of hearing
the power of listening. This is also from the greatness of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. He says that the wind also plays a very important part in allowing us to listen. The wind takes the sound to different levels, and that is how we are able to hear. Then he says that Almighty Allah subhanahu wa ta'ala has situated us or positioned us in such a way that we are always moving. The earth is moving. We are moving with the earth, and at such speed. Ask the scientists how fast the earth spins, but we do not feel it. It's the greatness of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. It actually takes 24 hours for the sun to go once around the earth, or the earth to go once around the sun. So that's the greatness. Who created all this? He says the mountains are like pegs on the earth. The moment we start moving the mountains away, then the earth wobbles. That's what he says. And like this, he explained many qudrats, the powers of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Then he says Almighty Allah subhanahu wa ta'ala has given us this tongue. The tongue we use to taste. And the tongue alone, it has different senses. A certain part of the tongue only tastes the sweetness. Another part of the tongue tastes the bitterness. And like this, the sides of the tongue, it has a different function. But it's one piece. Almighty Allah subhanahu wa ta'ala has created this for us, for our ni'mats. And the irony of the whole thing is that Almighty Allah subhanahu wa ta'ala does not ask us for money in return, for payment in return of all these ni'mats. The moment we go against the commandments of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, for example, if we listen to music, something that is haram, or if we abuse our tongue, we swear someone with our tongue, or we backbite with our tongue, these are all prohibited things. The moment we do this, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala does not say that, no, from today onwards I'm stopping your sight, I'm stopping your hearing. Almighty Allah subhanahu wa ta'ala lets it function as it was supposed to function, in the same way as it ought to function. So he explains all the greatness of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Then he went on to explain to us the second priority in our life is that of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We must love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and from the bottom of our hearts. He says Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came to this earth. He lived for 63 years, and in these 63 years he brought down the ni'mats of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. The noble Quran was revealed to him. We need to study his life, and from his life take each portion of the life and spread it onto this earth. He explains that the importance of spreading the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On the Hajjatul Wada, the farewell sermon, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam advised the Sahabas, فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدْ الْغَائِبْ, that you must muballigh, spread this message, tabligh, spread the message to the earth. He says that this was given to us as a responsibility by Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the final messenger, and there is no messenger to come after him. So that is why we need to take on this message to all four corners of the earth. So that was the Urdu Bayan conducted by Hazrat Maulana Tariq Jamil Sahib Damat Barakatuh. He was talking about Allah or Allah ka banda, the servant of Allah subhanahu wa ta'ala, and the mercy of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala upon his servants. May Almighty Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability, the tawfiq to practice on the deen. Ameen.